پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا، اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے، مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلا، وہ مصری نہیں تھے، وہ فرائضہ نہیں تھے، وہ مصر کے تھے، عرب سے آ کر لوگوں نے قبضہ کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم وہاں گئے، وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ ایک حادثہ سا بھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، تو کوئی بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے، تو کہا کہ سارہ سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے، نہیں میں کہوں بیوی تو پھر تو وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر یہ اب میں لیتا ہوں اس کو، بہن ہے۔ بہرحال اس میں جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت بھی بچائی، وہ معجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا، جیسے حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا۔ پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی ہاجرہ یہ خدمت میں پیش کی۔ یہ ہاجرہ کنیز نہیں تھی، یہ اصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اصل بیوی تو تھی حضرت سارہ، اور سارہ کے ہاں اولاد بعد میں ہوئی ہے، وہ ہے اسحاق، اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کی اولاد ہم ہیں، تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں۔ ہاجرہ جو ہے تو کنیز تھی، لونڈی تھی، لہذا اس کی وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل کی وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل کا وہ مقام ہی نہیں۔ یہ یہودیوں کا قول ہے، لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی، وہ بیٹی تھی، شہزادی تھی، بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا ہے کئی ہزار سال بعد۔ حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے ہیں دعوتی بادشاہوں کے نام، شہنشاہ ایران، شہنشاہ روم، مقوقس مصر، نجاشی حبشہ، خطوط لکھے، تو مقوقس جو ایک طرح کا بادشاہ تھا، پیٹریارک تھا، جو الیگزینڈریا کا، اس نے اکرام کیا حضور کے جو سفیر تھا، ان کا بڑی عزت کی، احترام کیا، اور پھر حضور کی خدمت میں دو جو ہے خواتین کو بھی بھیجا۔ اب اس زمانے میں یہی رواج دنیا کے اندر چلتے تھے، اور یہ گھوڑا بھیجا، دلدل، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا، تو انہی میں سے ایک کنیز جو ہے ان سے حضور نے نکاح کیا، ماریہ قبطیہ، اور ماریہ قبطیہ سے اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخری درجے میں، حضرت ابراہیم نام رکھا ان کا۔ نوٹ کیجیے، سائیکل مکمل ہو رہا ہے۔ ابراہیم گئے تھے مصر، وہاں سے ہاجرہ آئی، اور اس سے اسماعیل ہوئے، اسماعیل سے یہ ساری نسل چلی، محمد پیدا ہوئے، محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاتون آئی ہے ماریہ قبطیہ، ان سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم رکھا۔ تو یہ گویا کہ یہ ایک عجیب سائیکل ہے۔ بہرحال لیکن جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی، تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ ہاجرہ کے ساتھ آپ جو ہے ذر و شوقت معاملہ قائم کر لیجئے، تو اللہ آپ کو ان کے ذریعے سے اولاد دے دے، مجھے تو امید نہیں ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو۔ تو اس پر حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیا، اور اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ، اور جاؤ وہاں بواد غیر ذی زرع، جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑ دو۔ اب یہ امتحان دیکھیے، توکل کا امتحان۔ حضرت ابراہیم لے آئے، کوئی متنفس نہیں، کوئی گھاس تک پیدا نہیں ہو رہی، کوئی درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کہیں کھجور کا درخت ہو یا کوئی اور درخت بھی نہیں، پانی نہیں، پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس، وہ چھوڑ دیا، کچھ کھجوریں تھیں وہ دے دی اور چلے۔ حاجرہ پوچھتی ہمیں کس کے بعد سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے۔ یہ ہے توکل، اللہ کا حکم ہے، دعائیں مانگ مانگ کر، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب وہ بچہ آتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے،
فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے، 13 برس کی عمر ہو گئی ہے، نوجوان، اب اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر، بوڑھا آدمی، اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی، ایک اولاد مانگ مانگ کر دعا سے اللہ سے لی ہے، اب آخری امتحان آتا، اس سے آگے کوئی امتحان نہیں ہے۔ اس بوڑھے شخص کی نخل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ Assalamu alaikum. If you enjoy our videos, please don't hesitate to share them with your friends and family. Also, consider subscribing to our channel to access a comprehensive collection of Dars Quran videos presented by Dr. Israr Ahmed.